پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے شروع کریں گے اور 25ویں آیت کے آخر تک ہم خداوند کا کلام پڑھیں گے۔ تو آئیے عزت کے ساتھ بائبل مقدس کھولیے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، پہلا باب 18ویں آیت۔ کیونکہ، اور یہ انٹر کنیکٹنگ ورڈ ہے جو پچھلی باتوں کو، پیسج کو اس پیسج کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ وہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت ہے اور خدا کی حکمت ہے۔ کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عہد جدید کی فہرست مسلمہ کے مطابق کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے 13 کتابیں پولس رسول نے روح کی تحریک سے لکھی ہیں، اور یہ خط تیسرے مشنری سفر کے دوران افسس سے لکھا گیا، اور اس کے لکھے جانے کی وجہ یہ تھی کہ رسول کو خلوئے کے گھر والوں سے اس چرچ کی بابت رپورٹ ملی کہ چرچ کی صورتحال کیا ہے۔ اس کے لیے اس نے اصلاح کے لیے، کریکشن کے لیے اور ان کی تنبیہ کرنے کے لیے اس نے یہ خط لکھ دیا۔ اس خط کو بڑی اہمیت حاصل ہے مسیحی کلیسیاؤں میں، کیونکہ موجودہ دور کی کلیسیاؤں میں پائے جانے والے مسائل جو آج ہم فیس کر رہے ہیں،
میرے خیال کے مطابق ان میں سے کوئی نہیں جس کو رسول نے اس خط کے اندر ڈسکس نہ کیا ہو۔ کلیسیاؤں کے لیے، خادموں کے لیے یہ خط بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس خط کے لکھے جانے کی جو وجوہات ہیں، چونکہ وقت نہیں، کچھ باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے لکھے جانے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے سب سے بڑی وجہ اور سب سے اہم وجہ وہ یہ تھی کہ کرنتھس کی کلیسیا میں جھگڑے تھے، تفرقے تھے، گروپنگ ہو رہی تھی، اور لوگ اپنے آپ کو مختلف گروہوں اور پارٹیوں کے اندر تقسیم کر رہے تھے۔ پولس رسول نے سب سے پہلے اس بات کو لے کر اس کی بابت تعلیم دی ہے۔ اس خط میں وہ لکھتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں یعنی پطرس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسیح کا ہوں، اور وہ چیلنج دیتا ہے، اور آج رات یہی چیلنج میں آپ کے درمیان دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا پولس آپ کے لیے مصلوب ہوا؟ کیا اپلوس آپ کے لیے مصلوب ہوا؟ کیا کیفا آپ کے لیے مصلوب ہوا؟ جو آپ کے لیے مصلوب ہوا اور جس کے نام سے آپ نے بپتسمہ لیا، اس کا وفادار رہنا انسانوں کا وفادار رہنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس ترتیب میں وہ چوتھے نمبر پر ذکر کرتا ہے کوئی کہتا ہے مسیح کا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا، تو دراصل یہاں بھی بیلنس نہیں تھا۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں مسیح کا ہوں، وہ انکار کر رہے تھے کہ مجھے دنیا میں کسی رہنما کی، کسی استاد کی، کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، میرا ڈائریکٹ رابطہ مسیح کے ساتھ ہے۔ لیکن بیلنسڈ بات یہ ہے، سچائی یہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ کلام کی تعلیم دینے والے، کلام سے فیڈ کرنے والے، روح القدس کی رہنمائی دینے والے ہمارے درمیان ہوں اور ہمارے اوپر ہوں، تاکہ ہم مسیح میں بیلنس گروتھ کر سکیں۔ اور آج کے کلیسیاؤں میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے۔ خاص طور پر آج ایک ماڈرن بدعت جو بیڑا غرق کر رہی ہے، وہ فادر اینڈ سن شپ کا جو سلسلہ چلا ہے، کوئی پتہ نہیں باپ کہاں سے آیا، کون ہے، اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، ہمیں کلام کے دائروں میں اور کلام کی حدود میں رہ کر اپنی روحانی زندگی کو ترتیب دینا ہے۔ پولس رسول ان تمام بیماریوں کا، ان تمام مسائل کا حل جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کی صلیب، مسیح مصلوب کی منادی، صلیب کا پیغام، وہ ہمیں پھر سے ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے، ایک نقطے پر لا سکتا ہے، ہمیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور صلیب ہمیں صرف خدا کے ساتھ نہیں جوڑتی، بلکہ انسانوں کے ساتھ رہنے کی بابت بھی تعلیم دیتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں اتھارٹیز کے انڈر کیسے رہنا ہے، چرچ میں کیسے رہنا ہے، خاندان میں کیسے رہنا ہے۔ صلیب کا پیغام انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ جب ہم پولس رسول کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ شخص تو بھرا ہوا ہی صلیب کے مکاشفے سے، بلکہ میں یہ کہوں اگر کہ وہ صلیب کا رسول ہے، وہ صلیب کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اسکالر آدمی، پڑھا لکھا آدمی،
لیکن وہ کہتا ہے میں نے تمہارے درمیان حکمت کی باتیں نہیں کی، میں نے لبھانے والی باتیں نہیں کی، کیونکہ یہ بے فائدہ ہے اور یہ صرف انسان کے ذہن اور اس کے ایموشنز کو متاثر کرتی ہیں۔ میں نے صلیب کا پیغام دیا ہے جو انسان کو نجات دے کر اس کے مستقبل کو سنوار دیتا ہے اور ابدیت کے مسکنوں میں اسے جگہ مل جاتی ہے۔ رسول کی تعلیمات میں صلیب دل کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم ساری مسیحیت کا پرچار کرنا بڑا خوشگوار سمجھتے ہیں، لیکن صلیب کی بات صرف گڈ فرائیڈے کو ہوتی ہے، صلیب کی بات صرف روزوں یا لینٹ کے ایام کے اندر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کمزور ہیں اور روحانی اور جسمانی طور پر بیمار بھی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اہم نقطے اور پیغام سے ہٹ چکے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ایک دن ڈاکٹر بلی گراہم رشیا میں منادی کے لیے گئے، اور وہاں ایک بزرگ تھیولوجین نے انہیں کہا، بلی گراہم اگر تو چاہتا ہے کہ تیری منادی کے اندر طاقت آ جائے، تیری دعاؤں کے اندر طاقت آ جائے، تو بکثرت صلیب کا اور یسوع ناصری کے لہو کا ذکر کیا تھا۔ اور آج رات میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھرانے پاک ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندان پاک ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیاں پاک ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچیں پاک ہو جائیں، آپ کی کلیسیائیں پاک ہو جائیں، تو مسیح کی صلیب اور اس کے لہو کا بکثرت ذکر کیا کیجئے، منادیاں کیجئے، کیونکہ چرچ کی تمام بیماریوں کی ایک ہی ویکسین ہے اور وہ صلیب کا پیغام ہے۔ ساری پرابلمز کا ذکر کر کے رسول کہتا ہے کیونکہ وجہ دی جا رہی ہے، صلیب کا پیغام وہ بات کر رہا ہے میسج کی، وہ بات کر رہا ہے پریچنگ کی، وہ کہانی کی بات نہیں کر رہا کہ ہر گڈ فرائیڈے کو ایک کہانی لوگوں کو سنا دی جائے، مسیح کے ساتھ یہ ہوا، فلاں مقام پر یہ ہوا، فلاں مقام پر یہ ہوا۔ یہ بھی اچھا ہے، یاد کرنا چاہیے، لیکن رسول بات کر رہا ہے صلیب کے پیغام کی، اور وہ کہتا ہے کہ مسیح مصلوب کی منادی اور مسیح مصلوب کی صلیب سے ملنے والی برکت اور زندگی یہی خوشخبری ہے، یہی گاسپل ہے، یہی انجیل ہے۔ ہم صلیب کے پیغام اور انجیل کے پیغام کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ صلیب کا پیغام ہی انجیل مقدس ہے، صلیب کا پیغام ہی انجیل ہے، خوشخبری ہے۔ اور میں آج رات جسارت کرنے جا رہا ہوں، کلیسیا پاکستان کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، انجیل اگر ہے تو اس لیے خوشخبری ہے کہ صلیب ہے، اگر صلیب نکال دی جائے تو یہ ایک کہانی رہ جائے گی، لیکن خوشی کی خبر کا عنصر اس کے اندر نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے صلیب کا پیغام یہ انجیل ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں انجیل سناتا ہوں اور معجزے اور کہانیاں اور لوریاں سنا کر چلا جائے، اور وہ مسیح مصلوب کا ذکر نہ کرے، اور وہ اپنی منادیوں میں اس کی صلیب کو سر بلند نہ کرے۔ رسول تو یہاں تک کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ اگر آج رات تک آپ اپنی ذات پر، اپنے حسب نسب پر، اپنی خدمت پر اور اپنے ٹیلنٹ پر اور اپنے گفٹ پر فخر کر رہے ہیں، آپ رونگ ہیں، آپ غلط جگہ پر کھڑے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی چیز قابل فخر ہے تو وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے، جس کا پیغام آج رات میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب ہم رومیوں کے خط کے پہلے باب کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو رسول کہتا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔
इसलिए कि ये हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते खुदा की कुदरत है। और आपने प्रिंथुस की कलीसिया के नाम पहला खत पहले बाब की 18वीं आयत में पढ़ा है कि सलीब का पैगाम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इंजील खुदा की कुदरत है, सलीब का पैगाम कुदरत है। लेकिन ये दो अलग अलग कुदरतें नहीं, ये एक ही बात है। एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक ही चीज के दो रुख हैं। सलीब का पैगाम इंजील है, इंजील सलीब का पैगाम है। इंजील मसलूबियत की बात करती है, इंजील सलीब की बात करती है, और इंजील सलीब के पैगाम की कुदरत की बात करती है। इन दोनों हवाला जात में यूनानी जुबान का लफ्ज जो कुदरत के लिए है वो है डूनामिस। यूनानी जुबान का लफ्ज डूनामिस, जिससे हमारा अंग्रेजी जुबान का लफ्ज डायनामाइट, बारूदी कुव्वत जो उड़ा देती है, बर्बाद कर देती है, पुलों को और डैम्स को तोड़ देती है। सलीब का पैगाम और इंजील का पैगाम ये खुदा की कुदरत है। गुनाह और आलमे अरवा और बदरूहों और बीमारियों और जादूगरों और आलमे अरवा की कुव्वतों को शटर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, शिकस्त देने के लिए ये खुदा की कुदरत है। और फिर इंसानी फख्र, इंसानी गुरूर, इंसानी हिकमत के चर्चे, मैं फिलोसफर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो कुछ तू है ठीक है, लेकिन निजात इनसे नहीं मिलती। ये तेरी रूह को नहीं बचा सकती, ये तेरे मुस्तकबिल को बदल नहीं सकते हैं। अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो सलीब के पैगाम को कबूल किया जाना, इंजील पर ईमान लाया जाना, वो इंसान को बदल देता है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, एटम बम का दौर है। सारे मुल्कों की दौड़ लगी हुई है कि मेरे पास एटम बम होना चाहिए। और जो एटॉमिक पावर्स हैं वो अपने आप को नाकाबिले तस्वीर समझता है। बुकड़ मार के बैठे ने मुझे छेड़ के कदे, मेरे पास एटम बम है। नागासाकी और हिरोशिमा जापान के दो शहरों पर हम इसके असरात तारीख के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आज रात मैं आपसे एक और एटम बम की बात कर रहा हूं, जो इंसानों का नहीं, इंसानों का बनाया हुआ नहीं, ये खुदा का एटम बम है। और ये इंजील है और ये सलीब की कुदरत है। तारीख इस बात की गवाह है कि जहां जहां भी इंजील का पैगाम और सलीब का पैगाम सुनाया गया, बदरूहें निकल गई, इब्लीस भाग गया, निजात आ गई, खुशी आ गई, नाम किताबे हयात में लिखे गए, गुनाहों की मुआफी आ गई, रूह कुद्स की मामूरी इंसानों को मिल गई, और वो जमीनी न रहे बल्कि आसमानी बन गए। जब हम सलीब के पैगाम की बात करते हैं, पता नहीं हमें इस बात की समझ आई है या नहीं। असां ते सलीब ही जेवर बना लीजिए, साड़ियां केड़ियां गल्लां। हमने इसको सेंटर से उठाया और कब्रिस्तानों में खड़ा कर दिया। यह तो मेरे दिल में इस्तादा होनी चाहिए थी, यह तो मेरी खोपड़ी में इस्तादा होनी चाहिए थी। मेरी सोचें बदल जाएं, सलीब के पास नहीं आते और फिर आके कहते हैं दुआ करें, मुझे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरी ख्वाबें आती हैं। ते एहो ही आउणियां ने, होर तेनू की है? जहां गुनाह है, गंद है, नापाकी है, जहालत है, इब्लीस है और जहालत की बातें हैं, वहां यही होगा। यह सिर्फ मसीह की सलीब का कमाल है, मौजज़ा है कि ये नापाकी को मेरे अंदर से निकाल देती है। खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब। क्यों? ये सोनी पड़ी है, इसकी तो हिस्ट्री बड़ी खौफनाक है, इसकी तो तारीख दर्दनाक है।
اس لیے رسول کو قابل فخر لگتی ہے کہ اس نے رسول اور دنیا، گناہ اور رسول کے درمیان ایک باڑ لگا دی ہے، اس نے علیحدہ کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ انسان کے لیے یہ کمزوری کی بات ہے، بڑی کمزوری۔ ہم ہر سال ان ایام کے اندر یسوع پر ترس کھاتے ہیں۔ ہاں اودے نال بیچارے لڑے بھی ہویا، ہاں اودے نال بھی ہویا۔ اور پھر ہمارے گیت، ہائے ہائے تیرے دکھ نے، کاش تیرے باطن کی آنکھیں الہیات کی کنجی سے کھل جاتی اور تجھے پتہ چلتا تو اس کی ذات میں تو گناہ نہیں تھا، کوئی سزا اس کے قریب آ نہیں سکتی تھی۔ دراصل یہ تو سزا میری تھی، حزقیل رحمت کی تھی، گناہ میرے تھے، لعنتیں میری تھی، جہالت میری تھی، ناپاکی میری تھی، موت میری تھی، میں ابدی ہلاکت کے اندر پڑ رہا تھا۔ یہ تو اس کی مہربانی کہ وہ آسمانوں سے آ گیا اور اس سے باپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، اے باپ اس کو راست باز ٹھہرا، اس کے گناہ، اس کی بدیاں، اس کی ناپاکیاں میں اپنے اوپر لیتا ہوں اور میری راست بازی اسے دے دے، اس کا گند مجھے دے دے، میں تیری عدالت کو فیس کروں گا، میں تیرے قہر میں چلا جاؤں گا۔ کاش ہم یہ گانے کی بجائے کہ تیرے دکھ نے بھارے، یہ گاتے ہائے ہائے میرے دکھ سڑ بھارے۔ مسیحی ہونا بڑی اعجاز کی بات ہے، اور مسیحیت دی سمجھ ہونا اے اس تو بھی بڑی گل کہ صلیب پر ہوا کیا۔ اگر اس کی سمجھ آ جائے، میں اپنی پہچان نہیں چھپاؤں گا، میں صلیب کے پیغام کا انکار نہیں کروں گا، میں زندہ بھی صلیب کے لیے رہوں گا اور مروں گا بھی صلیب کے لیے، کیونکہ صلیب پر میرے تمام مسائل کا حل کر دیا گیا۔ آج رات میرے دل کا بوجھ یہ ہے، آپ میں سے ہر ایک صلیب کے پیغام کو جان جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈسکس کرتے پھریں کہ کنے انچ لمے کے لسان جڑے یہ سن لگے ہیں، ایک کنے انچ لمہ کنڈا سی جڑا وہ دے تاج سی، اے بالا زور نر ماریا سی کہ ہولی۔ کاش میں اس بات پر غور کروں کہ مسیح کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا۔ وہ تو آسمانی تھا، پاک تھا، وہ تو الہی ذات تھا۔ اس نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ گناہ تو میرے اور آپ کے تھے، بیماریاں تو میری اور آپ کی تھیں، جہنم تو میری اور آپ کی تھی، اور ہم مر رہے تھے اور ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ صلیب کے شہزادے نے خود صلیب اٹھا کر میرے قدم چٹان پر رکھ دیے اور مجھے گناہوں کی معافی اور روح القدس کی خوشی اور اطمینان بخش دیا۔ یہ صلیب کا پیغام ہے۔ آج رات اسے لے جاؤ ساتھ۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یسوع مصلوب ہوا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، یسوع صلیب پر ہوا، لیکن سوال تو یہ ہے وہ کیوں ہوا؟ اگر وہ نہ مرتا میں زندہ نہ رہتا، میرے پاس ابدی زندگی نہ ہوتی، میرے پاس ابدیت کا پیغام نہ ہوتا، آج میں خوشی سے گیت نہ گاتا۔ آخری نرسنگا بجنے والا ہے، ساری دنیا قیامت کے خوف کے اندر پڑی ہے۔ ہاں قیامت آنے والی ہے، لیکن مسیحی جانتا ہے کہ قیامت اس کا مستقبل ہے، اس کے ایمان کی سچائی ہے، سنہری سچائی ہے، اور ہم ایک نا ختم ہونے والی بادشاہی اور زندگی میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کے دو طرح کے اثرات ہیں، میں اینڈ کر رہا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم مجھے تب بلائیں جب آپ کے پاس وقت ہو۔
दो तरह के असरात। वो कहता है हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी। वो एवं मुंह ते हथ रखी फिर गए, ओ खुदा सी खुदा दा बेटा ही ते इंज क्यों होया। हलाक होने वाले हैं ना, समझ कोई नहीं, वैसे बड़े चालाक बने फिरते हैं, लेकिन शैतान ने मत मार दी है, अंधा कर दिया है। हलाक होने वाले और फिर निजात पाने वाले। मसीह ने मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान के 16वें बाब में कहा, जाओ और जाकर सारी खलक के सामने बोलो इंजील की मुनादी किताब चुके फिरना नहीं। इंजील की मुनादी प्रैक्टिकल लाइफ में इंजील की कुदरत का होना। और रसूल कहता है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं। आज रात ये कौन कह सकता है जिन्होंने माफी मिल गई है उन्होंने भाग जाके, वो कह सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कह सकते। मसीह ने कहा इंजील सुनाओ, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना ले मुजरिम ठहराया जाएगा। मैंने जितना वक्त मुझे दिया गया उसमें दयानतदार रहते हुए इंजील का पैगाम, सलीब का पैगाम आपके सामने पेश कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमान लाते हैं और जिंदगी पाते हैं या मुजरिम ठहरते हैं। आप हलाक होने वालों में से हैं या जिंदगी पाने वालों में से हैं। सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है, जो सलीब पर डाकू को फिरदौस और बहिश्त का पैगाम दे देती है। आइए अपने सर झुकाएं।